لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نا بہت ساری اہل بیت کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک جملہ کہہ کے باب بند کر دیا. کہنے لگے میں ابو بکر صدیق ہوں, مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کا رشتہ عزیز ہے, ہر رشتے سے زیادہ. حضور کے ہر قرابت دار. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حسن حسین کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. فرمایا کرتے تھے پتہ کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں. اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے نا, اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے, جی کردہ ہن سامنے ہوویں, میرا جی کردہ ہن تو سامنے ہوویں تے میں درد پرانے چھیڑاں. اپنے جب ہوتے ہیں تو پھر نا فرط جذبات پر بندہ قابو نہیں رکھ پاتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نام لیتا ہوں میرا نام تو میری آنکھیں خود بخود آنسو برسانے لگتی ہیں. یہ جذبات ہیں میرے حضور کی اولاد پاک کے لیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور سید عالم کی اولاد کے بارے میں اپنے دلوں میں جذبات, حضور کے اصحاب کے بارے میں عقیدت کے, احترام کے, شوق کے جذبات. حضور نے ہمیں سبق دیا تھا, فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا, یعنی والد کے ذمے لگایا, ماں کے ذمے لگایا. فرمایا کہ تو انہیں قرآن پاک سکھانا, ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا, اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا. یہ خود ابلاغ کرنا اس کام کا, یہ ڈیوٹی کرنا. تو ایک تو ان سے خاص پیار کرنا ہے. دوسرا چونکہ اہل بیت نبوت کی جو بات ہے وہ گھر کی بات ہے, حضور کے مقدس اہل بیت کی بات ہے, ہمیں نہ ان سے سیکھنا بھی چاہیے. ہم سب کسی نہ کسی گھر کے فرد ہیں اور ہماری آزمائشوں کا سبب ہمارے باہر کا کام نہیں, گھر کا مسئلہ ہے. گھر کے اندر جو لوگ سکون میں ہوتے ہیں وہ تو بڑا کام کر جاتے ہیں. زیادہ تر آدمی باہر سے نہیں ٹوٹتا, گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ بھی مہربانی کی, فرمایا میں جا رہا ہوں اور تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں, اور دوسرا تمہیں اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. اس کو دیکھنا, اس پر غور کرنا, حسنین کو دیکھنا, سیدہ فاطمہ کو دیکھنا, میری شہزادیوں کو, میری ازواج کو دیکھنا, اپنا گھر اس طرح مرتب کرنا جس طرح میں نے یہ اپنا گھر مرتب کیا ہے. اس طرح سب سے پہلی بات اہل بیت نبوت کے اندر جو آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. بہت زیادہ عبادت کرنا, ریاضت کرنا. آج کل عبادت سے جی چرانا. میں کچھ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں, کہتے ہیں نسبت بہت تگڑی ہے ہماری, تو جناب لے جائے گی نسبت ہمیں, تم دیکھنا فلانے بزرگ کو فلانے کی خواب آ گئی, فلانے کو فلانے کی بشارت ہو گئی. او خدا کے بندو, میں آپ کو اس گھر کی بات بتا رہا ہوں, سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں. میں حسنین کریمین کی بات بتا رہا ہوں جو صرف جنتی نہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لیکن وہاں تو ساری رات مصلی بچھا رہتا ہے. عبادت آپ کی روح کا تقاضا ہے. مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے لے آؤ, بہترین مال خرچ کر کے آپ اس کو لے آؤ, لیکن اگر آپ اس کی بیٹری کو چارج نہیں کرتے بار بار تو وہ آپ کو کام نہیں دیتا. آپ نے جناب بڑی مہنگی گاڑی خرید لی, بڑی مہنگی, تو ایک ہی دفعہ خریدنے سے وہ مستقل نہیں چلتی, بلکہ اس میں بار بار پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بار بار حاجت ہوتی ہے, وہ پوری کرنی پڑتی ہے. ہماری جو روح ہے نا, اسے بار بار عبادت کی حاجت ہے. آج لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہو کے جاتے ہیں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس, وہ کہتا ہے مراقبہ کرو, تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو, سو جاؤ, یہ والا کام کرو, آنکھیں بند کرو, فلاں کرو, دیر تک میں تمہیں بتاتا ہوں, دیکھنا سکون ہو جائے گا. اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں جو طریقہ رب رسول نے بتایا ہے کہ ذرا سارے سجدے میں رکھو نا تھوڑی دیر, ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ باتیں جو مراقبے میں جا کے سوچنی ہیں وہ ساری یوں ہاتھ کر کے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, اپنی والدہ کو لے کے گیا, تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے 15-12 سالوں سے پیشنٹ ہیں, میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دل کی باتیں کہہ دیں کسی سے, کہہ دیں کسی سے, آپ دل ہلکا کر لیں, سکون ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نہیں کچھ گلاں کنوں دسیے, پردے ہوندے نے, کچھ نجی اور ذاتی باتیں ہیں, کس سے کہیں. تو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں دین کا,
اگر آپ اجازت دیں تو کسی کے بیچ میں بولنا تو نہیں چاہیے, تو میں بات ایک کر لوں. کہنے لگے کر لیں. تو میں نے کہا بابا جی واقعی کچھ باتیں ذاتی اور نجی ہوتی ہیں, کسی سے کہی نہیں جا سکتی, لیکن حل بتایا نا ہمیں اللہ رسول نے, جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ مصلی بچھاؤ اور اپنے رب سے کہہ دو ساری, وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کہہ دو ساری. ایک دفعہ نکالو, کہو ان سے, کسی سے کہو گے تو وہ اپنی مرضی کا تبصرہ کرے گا, رب رسول سے دکھ کہو گے تو اللہ رسول رحمت والا معاملہ فرمائیں گے. کہہ دیں جو دل میں. اہل بیت نبوت کا طریقہ کثرت سے عبادت. ساری رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتی تھی ساری رات. گھر کے سارے کام کرنے, ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے. آج کسی غریب ترین آدمی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ چھالے پڑ جائیں. حالانکہ دکھ پھر بھی بڑے زیادہ ہیں, آپ جس سے بھی کہیں گے وہ کہیں گے بیٹی بڑی تکلیف میں ہے, روتی بڑا ہے, لیکن اتنی مشقت کوئی بھی نہیں کرتی. اتنی محنت کے باوجود رات کو عبادت ہے, تقویٰ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطاب کیا تو اہل کوفہ کے وہ لوگ جو تلواریں لے کے نکلے تھے, آپ ان سے فرمانے لگے کوفیو تم نے پتہ ہے کس شخص کو قتل کیا؟ میں حسین ابن علی کو جانتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ذرا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جملے ہیں. فرمانے لگے میں نے انہیں دیکھا ہے, وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے, وہ لمبا رکوع کرتے تھے, لمبا قیام کرتے تھے, وہ اکثر نفلی روزے رکھتے تھے. کثرت سے عبادت اہل بیت کا طریقہ ہے. کچھ سجدوں کا ذوق بنائیں, کچھ مزاج بنائیں عبادات کا. دوسری بات اہل بیت نبوت کے اندر جو بڑی اہم اور بڑی خاص تھی وہ تھی اللہ کی مخلوق کی خدمت. ہمارے ہاں کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں پہلے, یا اللہ مجھے عطا کر, میں بڑا تیرے بندوں پہ نثار کروں گا, میں بڑا قربان کروں گا, میں بڑا دوں گا. لیکن پھر جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے ان کے خرچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے وسعت دے دی ہے, بڑا مال دیا ہے, گاؤں والے گھر سے شہر والے گھر آ گئے, اب مال تو اور زیادہ ہے, کہاں خرچ کریں؟ تو ٹھیک ہے. امام حسین فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے, یہ سنو میرے امام کا قول, فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے کسی غریب کی مدد کر, اللہ پورا مہینہ نفلی اعتکاف بیٹھنے سے تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. کسی کے آنسو پوچھ, کسی کے آنسو پوچھ. غم حیات کے ماروں کا احترام کرو, غم حیات کے ماروں کا احترام کرو, غم حیات کے ماروں کا. اہل بیت نبوت کا اسوہ نور دیکھو, اللہ کی مخلوق کی خدمت, اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت. امام حسین کے پاس ایک سائل آیا 1 دینار مانگنے. امام حسین فرمانے لگے ٹھہر جا, تھوڑا سا انتظار کر. شام ہو گئی, وہ بیٹھا رہا. 5000 اشرفیاں 5 تھیلوں میں بھری ہوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ اس نے تو دیکھیں نا, مانگنے والے کو تو پہلے بندہ تلاش کرتا ہے کہ ٹوٹے پیسے ہیں کہیں, پھر دیتا ہے. امام حسین کے پاس 5000 اشرفیاں آئیں 5 تھیلیوں میں, اور بظاہر حالت یہ تھی اس وقت کہ 1 اشرفی بھی نہیں تھی دینے کے لیے. 5 تھیلیاں آئیں بھری ہوئی پیسوں کی, 5 کی 5 پکڑا کے نہ مانگنے والے کو. ساتھ فرمانے لگے معاف کرنا یار, تجھے شام تک انتظار کرنا پڑا ہے. یہ دیکھو خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, یار ذرا معاف کرنا, تجھے شام تک انتظار کرنا پڑا. وہ جو مزاج ہے سخاوت کا, وہ جو انداز ہے سخاوت کا, اور یہ جو حضور سے انہوں نے لیا تھا نا. ایک دفعہ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں گئیں. آتے ہیں نا بہت سارے نواسیاں نواسے آتے ہیں, کئی دفعہ ان کے ابا جی بھیجتے ہیں, کہتے ہیں لے جاؤ اپنی ماں کو تے نانے نوا کو حصہ دے تھوڑا. دیکھو جی مینوں کچھ نہیں چاہیے, جو دینا نے اپنی دھی نوں دینا نے, اور دینا بھی چاہیے, بیٹی کا بنتا ہے. اور میں درجنوں اور 20 بار کہہ چکا ہوں, جو 5 مربے کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے, اور جو 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے. اور وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں, جن سے حصہ مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تیرا بیاہ نہیں کیا, تیرا کہاں سے حصہ آ گیا, لے جا حصہ, پھر میرا مرے کا منہ نہ دیکھنا. تو میرا اس بیٹی سے مشورہ ہے کہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے ایسے ظالم کا منہ, رہنے دو. جو شریعت کے اصول کی مخالفت کرے اور بیٹی کو حصہ نہ دے, نہ دیکھو منہ اس کا, کوئی ضروری ہے دیکھنا, لیکن حصہ لو. یہ وہ حصہ جائیداد میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے, اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. یہ کسی شخص کے ایموشنل بلیک میل کرنے سے ختم ہو سکتا, یہ نہیں ختم ہو سکتا.
بیٹی کی شادی کر دیا تو وہ جو 5 دفعہ بیٹے نے پیسے اجاڑے ہیں تیرے کاروبار میں وہ بھول گئے؟ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ کہنے لگے تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، چپ چپ رہنا تے دکھ سکھ سہنا، بس تیاں دیاں تقدیراں، ساری جائیداد اس کو دے دے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعد میں جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں وہ کئی ظلموں کا شکار ہوتے ہیں، انہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ عام دام برسر مطلب